بگوڑے نے جو لندن میں بھاگ کے بیٹھا ہوا مہاجروں کا نام لحاظ لیڈر الطاف میاں صاحب نے کہا قادیانی اور ہم بھائی بھائی ہیں، مولانا شاہ نورانی تیری عظمت کو سلام، اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے، پاکستان کے آئین کا غدار ہوگا وہ موت کا حقدار ہوگا۔ اللہ نے ہمیں 4 ہیرے دیے جو اسمبلی میں رہے اور انہوں نے بھٹوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، الحمدللہ بکے نہیں، جھکے نہیں۔ پہلا کام کیا کیا اسمبلی میں؟ پہلا کام یہ کیا کہ دستور ساز کمیٹی کے ممبر سے حضرت مولانا شاہ نورانی، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ مسجد مرکز ہے اسلام کا، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر مملکت اور کی پوسٹوں پہ بڑے 3-4 عہدے ہیں، ان پہ جو ہوگا مسلمان ہوگا۔ اس کی بڑی تکلیف ہے، سب کوئی غصہ نہ کرے۔ زرداری صاحب نے کہا، بلاول نے بھی کہا کہ یہاں پاکستان میں میں چاہتا ہوں کوئی ہندو وزیر اعظم بنے معذرت۔ ANP کے سربراہ اسفندیار ولی نے بھی کہا کہ یہ شرک ختم ہونی چاہیے۔ اور بگوڑے نے جو لندن میں بھاگ کے بیٹھا ہوا مہاجروں کا نام لحاظ لیڈر الطاف، اس نے کہا اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں یہاں قادیانیوں کو بڑی بڑی عبادت گاہیں بنا کے دوں گا۔ اب میاں صاحب نے کہا قادیانی اور ہم بھائی بھائی ہیں، چاروں چاہتے ہیں یہ شرک ختم ہو جائے۔ مولانا شاہ نورانی تیری عظمت کو سلام، تو نے پاکستان کے آئین میں ایسا بندوبست کر دیا کہ یہ ساری سیکولر جماعتیں مل کے بھی زور لگائیں انشاءاللہ اسے بدل نہیں سکیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، شاہ نورانی شاہ، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، سارے دکھوں کا دوا ہے نظام، سارے دکھوں کی دوا۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور سربراہ مملکت مسلمان ہوگا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا، مسلمان کون ہے؟ یہ بنیاد رکھی ختم نبوت کی۔ اب خود بخود اسمبلی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، جی تمہارے درمیان تو جھگڑا ہے، تو مسلمان کی تعریف شامل کریں۔ پھر حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر نے ان سے آمنے سامنے بارہا دفعہ سنا، ان کے ساتھ پورے یورپ اور امریکہ کا ختم نبوت کے لیے دورہ کیا 2000 میں، اور یہاں بھی بارہا دفعہ جب سفر میں ہوتے تھے کبھی کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی، وہ فرماتے ہیں کچھ سیکولر لوگوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا جی یہ مسلمان والی شرک ختم کریں، اس لیے کہ یہ مولوی بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان نہیں مانتا، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتا، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، تو مسلمان کی تعریف شامل کریں۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے راتوں رات میٹنگ کی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے بیٹھ کے مسلمان کی تعریف لکھی۔ مسلمان صرف وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت کا کسی صورت میں قادیانی گروپ ہو یا لاہوری ہو انکار کرتا ہے، یا کسی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یہ تعریف لکھی، تعریف لکھنے کے بعد مفتی محمود، پروفیسر عبدالغفور، یہ جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر تھے وہ اسمبلی میں تھے اس وقت، ان سب کو جمع کر کے ان سے دستخط کروائے۔ 35 افراد تھے اپوزیشن کے، اپوزیشن سے قومی اسمبلی میں اس قرارداد پہ دستخط کروائے۔ اچھا، مسلمان کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو شامل کر کے پھر مولانا نے یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ 30 جون 1974 مولانا شاہ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے بڑے نے کی، کوئی کہتا ہے ہمارے نے کی۔
اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے، آپ اٹھائیں دیکھیں، جا کے ریکارڈ نکلوا لیں کہیں سے بھی۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ساری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ قرارداد پیش کی تو بھٹو نے کہا مولانا آپ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈال دیا، لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ قومی اسمبلی ان مذہبی لڑائی جھگڑوں کے لیے بنی تھی، ایسے مناظرے بحثیں مباحثے تو مسجدوں میں مدرسوں میں ہوتے تھے، آپ اسے اسمبلی میں لے آئے۔ تو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ وقت نکالیں، میں آپ کو آ کے یہ مسئلہ سمجھاؤں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ مجھے، مولانا تو بہت کم ملتے تھے، بچتے تھے حکمرانوں کو ملنے سے بھی، لیکن سرکار کی ایک ختم نبوت کے لیے مولانا نے خود فرمایا کہ میں آپ کو آ کے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے کیا؟ فرمایا بھٹو صاحب یہ قومی اسمبلی کے ممبران کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اور ان ممبران نے آپ کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اب آپ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں اس کے مقابلے میں خود وزیر اعظم ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھٹو نے کہا ایسا شخص تو پاکستان کے آئین کا غدار ہوگا، اور جو پاکستان کے آئین کا غدار ہوگا وہ موت کا حقدار ہوگا۔ مولانا نے فرمایا ماشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے یہ ممبر منتخب ہوئے اور ان ممبروں کے ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہوا۔ آپ کے انتخاب کو جو نہ مانے وہ آئین کا غدار، موت کا حقدار۔ ہم کہتے ہیں آپ کو تو لوگوں نے منتخب کیا، کملی والے کو تو ساری کائنات کے رب نے منتخب کر کے بھیجا۔ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو کروڑوں سلام ہمارے۔ بھٹو نے کہا مولانا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی قومی اسمبلی میں آپ کی اس قرارداد کی حمایت کرے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ 7 ستمبر 1974 30 جون کو قرارداد پیش ہوئی، جولائی اگست ستمبر تقریباً 2 مہینے 7 دن اس پہ بحث مباحثہ ہوا، اور اس بحث مباحثے میں قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا۔ مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا، قادیانیوں نے کہا کہ ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ قادیانیوں سے اٹارنی جنرل کے ذریعے ممبران اسمبلی اٹارنی جنرل کو سوال لکھ کے بھیجتے تھے، اور اٹارنی جنرل یا بختیار قادیانیوں کے سربراہ اس وقت کے مرزا ناصر سے سوال کرتا تھا۔ 172 سوالات کیے گئے جن کے وہ جواب آج تک نہیں دے سکا اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے۔ مولانا نے اس کو ننگا کرنے کے لیے کہا مرزا صاحب آپ کی فلاں 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 کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا معاذ اللہ وہ کنجری کی اولاد ہے، یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ مولانا نے اسمبلی کے ممبران سے فرمایا کہ سن لو سب، ہمیں تو کہتے ہو کہ تم انتہا پسند ہو، اور یہ لعنتی تو حضور کی ساری امت کو کنجری کی اولاد کہہ رہا ہے، اب بھی اسے مسلمان کہو گے؟ اس اسمبلی میں جس میں شیخ رشید جو بابا سوشلزم کہتے تھے، جن کو لاہور کے تھے، وہ یہ پنڈی والا شیخ رشید نہیں، شیخ رشید پیپل پارٹی کے بانیوں میں سے تھا، ڈاکٹر مبشر حسن، جے رحیم، خان عبدالولی خان، سردار شیرباز خان مزاری اور بڑے بڑے پارلیمنٹیرین جتنے تھے ان سب نے سنا اور کانوں کو ہاتھ لگائے۔ انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کی قرارداد کے ساتھ ہیں، یہ قادیانی بے ایمان خود ہی کافر ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس لیے 7 ستمبر اور پورا ستمبر کا مہینہ
ہم ختم نبوت کانفرنس سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو کچھ یاد رہے گا؟ اونچی کہہ دیں۔